آج میں جس درگاہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، بہت ہی کم لوگ اس درگاہ کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے 9 گز لمبی قبر تو اکثر ہی سنی ہوگی، لیکن آج جس قبر کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ 72 گز لمبی ہے، یعنی 210 فٹ، تقریباً 210 فٹ لمبی قبر ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت کمبیت ابن آدم علیہ السلام کی۔ یہ قبر گجرات سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ایک مقام ہے بڑیلہ شریف، وہاں پہ یہ واقع ہے، اور یہ قبر تقریباً 210 فٹ لمبی ہے۔ حضرت حافظ شمس الدین گلیانوی ایک دن اپنے مریدوں کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے کہ بڑیلہ شریف کے قریب سے گزرے، اور وہاں پہ انہیں درخت کے ایک جھنڈ سے ایک خوشبو آئی۔ انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ یہ خوشبو یقیناً کسی نبی اللہ کے قبر کی ہے۔ انہوں نے فوری طور پہ اس کو صاف کروایا اور اس مٹی کے نیچے سے انہوں نے قبر کو نکالا، اور جب قبر انہوں نے نکالی تو اس کے بعد افسردہ لہجے میں بولے کہ ہائے افسوس کہ جب یہ مجھے قبر ملی تو میرے جانے کا ٹائم بہت ہی قریب ہے۔ اور اس واقعے سے تقریباً چند ماہ کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ ان دنوں اس علاقے میں خشک سالی بہت زیادہ تھی، لوگ بہت پریشان تھے، قحط کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ حافظ صاحب نے اہل علاقہ سے جب اس قبر کو وہاں سے کھدوانے کے بعد اس کو اونچا کروایا اور اس کے اوپر مٹی ڈلوائی۔ جیسے ہی مٹی ڈلوائی گئی تو آنن فانن بادل آ گئے اور وہاں پہ بارش شروع ہو گئی۔ انبیاء اکرام کے توسط سے اگر دعائیں مانگی جائیں تو اس سے بارش ہو ہی جاتی ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ حضرت امام جعفر صادق سے منسوب ہے کہ خلیفہ منصور عباسی کے دور میں ایک بار بغداد اور اس کے گرد و نواح میں خشک سالی سے زمین بنجر اور فصلیں ویران ہونا شروع ہو گئیں۔ حاکم وقت نے علماء دین کو نماز استسقاء کے لیے کہا کہ کھلے میدان میں جائیں اور دعا مانگی جائے، لیکن بارش نہ ہوئی۔ اگلے روز بھی یہی حال رہا، تیسرے دن بھی خالی لوگ وہاں سے واپس لوٹ آئے، ان کی دعاؤں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ خلیفہ منصور نے عیسائی پادریوں کو طلب کیا اور انہیں بارش کے لیے دعا کرنے کو کہا، جو وہاں پہ گئے، اور جیسے ہی انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو مغرب سے کالی گٹائیں آئیں اور چھم چھم بارش ہونے لگی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب مسلمان دعا کرتے تھے تو بارش نہیں ہوتی تھی، جب عیسائی دعا کرتے تھے تو بارش ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ اہل اسلام پریشان ہو گئے اور حضرت امام جعفر صادق کے پاس آئے اور عرض کیا کہ جب مسلمان دعا کرتے ہیں تو بارش نہیں ہوتی، جب عیسائی دعا کرتے ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ تو امام اپنے گھر سے نکلے اور پادریوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ آئیں اور ان کی موجودگی میں بارش کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ فتح مندی کے نشے میں سرشار جب پادری سامنے میدان میں آئے اور دعا کرنے لگے تو امام جعفر نے ان پادریوں کے راہبر کو بلا کر مٹھی کھولنے کے لیے کہا۔ راہبر نے اپنے ہاتھ میں ایک ہڈی دبا رکھی تھی۔ امام نے اس ہڈی کو لے لیا اور کہا کہ اب اپنے ہاتھ پھیلاؤ اور بارش طلب کرو، لیکن انہوں نے ہاتھ پھیلائے اور بارش نہ ہوئی۔ تب امام نے فرمایا کہ یہ ہڈی کسی نبی کی ہے، بارش کا برسنا اس ہڈی کا اعجاز تھا۔ بعد میں آپ نے یہ ہڈی کسی جگہ احترام سے دفن کر دی۔ قیام پاکستان سے قبل ہندو اس مزار مبارک کو بہت زیادہ متبرک مانتے تھے۔ گجرات شہر میں اور بھی بہت سے بزرگ جن کی قبریں وہاں پہ موجود ہیں، لیکن یہ قبر سب سے مختلف اس لیے ہے کہ اس قبر کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 210 فٹ ہے، یعنی 72 گز یہ قبر بنتی ہے، اور یہ گجرات سے صرف 40 کلومیٹر دور بڑیلہ شریف کے مقام پہ یہ ہے۔ اگر آپ کے دوست احباب اس کو آگے دیکھنا چاہیں تو بہت آسانی سے آپ گجرات سے تقریباً 40 کلومیٹر دور یہ دربار شریف واقع ہے۔ آپ وہاں سے بس کے ذریعے جا سکتے ہیں، وہاں پہ بس بھی جاتی ہے، اپنی اگر گاڑی میں ہے تو جانا مشکل نہیں ہے، بہت اچھا نظام ہے۔ میں نے آج اس دربار کا وزٹ کیا اور میں نے یہ سوچا کہ آپ سب لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچایا جائے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس دربار کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا، انہیں بھی اس کے بارے میں معلوم ہو، وہ بھی جانیں اس کے بارے میں۔